أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اور اس روزے کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے احکام کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا۔ روزے میں بھی یہی حکمت اور فلسفہ ہوتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام پورا کرنے میں جہاں اللہ رب العزت کی رضامندی اور احکام کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد اور نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تقوی کا مطلب کیا ہے۔ اکثر علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے انسان کے اندر جو قوت حیوانیہ اور بہیمیہ ہے اس کو ختم کر کے ملکوتی قوت کو اس کے اندر غالب کرنا ہے۔ تو چونکہ تقوی کے اندر ہی چیز ہوتی ہے، تو مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہے، پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور اپنے گھر والی سے بھی دور رہتا ہے، تو ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر صبر کرتا ہے اور قوت ملکوتی کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے۔ چونکہ فرشتے کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، قوت شہوانیہ سے پاک ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری بات، تقوی کا اصل حصول کیا؟ حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، روزہ تقوی کے لیے بہترین سیڑھی ہے۔ جس طریقے سے سیڑھی کے ذریعے انسان بہت مشکل اور دشوار گزار چڑھائی پر چڑھ جاتا ہے اور مشکل سے مشکل ڈھلان بھی طے کر لیتا ہے، اسی طریقے سے انسان روزے کو جب اختیار کرتا ہے تو جن گناہوں سے بچنا مشکل ہے وہ یقیناً ان سے بچ جاتا ہے، اور مشکل سے مشکل معاملات میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں روزہ تقوی کے لیے بہترین سیڑھی ہے۔ اور تقوی کا معنی اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار کر کے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکا۔ انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو بھی معاملہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہر بھی میرے دل کے اندر جو چیز آتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جس کو وہ کرنا چاہتا ہے، یا قوت بہیمیہ یا قوت حیوانیہ اس سے کرانا چاہتی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار جب اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ سب ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو،
ایک شخص گناہگار یا فاسق ہی کیوں نہ ہو، جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کے اندر اس کو یہ استحضار بہرحال ہوتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، مزید بھی آپ غور کر لیں تو معلوم ہو جائے گا، کتنی ہی شدید گرمی کا زمانہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں ایک بڑے سے بڑا فاسق فاجر آدمی بھی ایک مرتبہ روزہ رکھ لیتا ہے اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ پیاس تقاضا کرتی ہے کہ پانی پی لے، بھوک تقاضا کرتی ہے کہ کھانا کھا لے، وہ گھر کے اندر تنہا ہے، کنڈی بھی بند ہے، کمرے کے اندر فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، وہاں دیکھنے والا بھی کوئی آدمی نہیں، ٹوکنے والا بھی کوئی آدمی نہیں، یہ بالکل تنہا ہے، لیکن یہ آگے بڑھ کر فریج سے پانی نکال کر پینا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اگرچہ یہ فاسق ہے لیکن اس وقت یہ اس حالت میں ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے یہ تقاضا پورا کر لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا استحضار اس کے ذہن کے اندر اس وقت اتنا بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ شدید تقاضا ہونے کے باوجود، شدید بھوکا ہونے کے باوجود، شدید پیاسا ہونے کے باوجود وہ بندہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتا۔ یہ چیز روزے سے ہی حاصل ہو سکی ہے۔ روزے کا حقیقی فائدہ، میرے دوستوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفت خود بخود روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا استحضار جس طریقے سے روزے کی حالت میں ہوتا ہے اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی کے دوران بھی رہے۔ گھر سے باہر نکلے تب بھی، گھر کے اندر ہو تب بھی، ملازمت کر رہا ہے تب بھی، دکانداری کر رہا ہے تب بھی، کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ قدم میں نیکی کا بڑھا رہا ہوں یا برائی کا بڑھا رہا ہوں، نگاہ کس جگہ پر ڈال رہا ہوں، محارم ہیں یا غیر محارم ہیں، یہ گناہ کی طرف جا رہی ہے یا نیکی کی طرف۔ اس طریقے سے انسان ان معاملات کو کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سوچے، اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصود بھی یہی ہے، استحضار کی کیفیت ہو، ورنہ روزے کے عمل کا کوئی حقیقی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن لگے جاتے ہیں، سردی کے موسم میں ہیٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، مقصود یہ ہوتا ہے گرمی سے بچا جائے، اس ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک حاصل کی جائے اور اس ہیٹر سے گرمی حاصل کی جائے۔ پھر ایک تو یہ نصب کر دینا اور اس کو چالو کر دینا یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں صرف لگانے اور چالو کرنے سے ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی، جب تک جس جگہ لگایا گیا ہے اس کی کھڑکیاں اور دروازے صحیح طریقے سے بند نہ کیا جائیں۔ آپ نے اگر کھڑکیاں، دروازے اور روشندان کھلے چھوڑ دیے تو ایئر کنڈیشن اگرچہ چالو کر دیا آپ کو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی، اور ہیٹر کی گرمائش آپ اس وقت تک حاصل کر سکیں گے کہ جب وہ ہر طرف سے بند ہو۔ اگر یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ بند نہیں ہیں، تو پھر نہ تو آپ ہیٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ آپ ایئر کنڈیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ تو آپ ایئر کنڈیشن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو روزے سے مقصود بھی کیا ہے؟ روزہ بھی اس وقت ہمارے لیے مفید ہوگا جب ہم روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے لیکن گناہوں کے دروازے کھلے رہے، گناہوں کے روشندان کھلے رہے، کھڑکیاں کھلی رہیں، تو میرے دوستو جس طریقے سے وہ شخص ایئر کنڈیشن لگانے کے باوجود ٹھنڈک حاصل نہیں کر سکتا، اس کو ٹھنڈک میسر نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ہم کو بھی روزہ اگر رکھ لیں تو روزہ بھی ہم کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ روزے کے ذریعے سے ہمیں وہ تقوی کا مفہوم بھی، تقوی کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو اس بات کو آپ آگے بھی شیئر کریں،
کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ انشاءاللہ اس شیئر کرنے سے بھی آپ کو بھی فائدہ ملے گا، آپ بھی اس دینی گفتگو میں اور اس دین کے کام میں آپ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔